الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون او كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ مدینہ شریف کی حاضری سے ہے، چونکہ حجاج کرام مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہے، تو مدینہ شریف کے فضائل کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھنا کیا مقام رکھتا ہے، کیا حیثیت ہے، کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ آج میں ذکر کروں گا، سینہ آپ کا مدینہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو مدینہ شریف کے اندر سکونت پذیر ہونے اور لوگوں کو تشویق دلائی کہ وہ لوگ مدینہ شریف کو اپنا قیام گاہ بنا لیں، مدینہ شریف کو، اور پھر ارشاد فرمایا اپنے علم نبوت کا اظہار کرتے ہوئے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے ایسی جگہ چلو جہاں پہ سکون ہو، قرار ہو، دل کو اطمینان ہو، آسانی اور سہولت ہو، عیش و عشرت ہو، ہریالی اور سبزہ ہو، اشجار و انہار ہو، ایسی جگہ پہ چلو، یعنی جس مقام پہ وہ ہیں اس کو چھوڑ کے کہیں کہ ایسی جگہ پہ چلو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا ان قریب یمن فتح ہوگا، یہ ہے غیب کی خبر، کہو نا سبحان اللہ، یعنی ابھی یمن فتح ہوا نا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے علم نبوت سے ارشاد فرما دیا کہ ان قریب یمن فتح ہوگا، اور ایک قوم دوڑتی دوڑتی آئے گی خوشی سے اور اپنے اہل و عیال کو لے گی، خادموں کو لے گی اور روانہ ہو جائے گی کہ یمن چلو۔ فرمایا مصر فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، تو قوم دوڑتی دوڑتی آئے گی، اپنے اہل و عیال کو لے گی، اپنے خادموں کو لے گی اور بسوئے مدینہ روانہ اس کی طرف، مدینہ شریف کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ پھر سن لیجئے کہ فرمایا ان قریب شام فتح ہوگا، ان قریب شام فتح ہوگا، اور فرمایا عراق فتح ہوگا، ان قریب شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا، ایک قوم دوڑتی دوڑتی آئے گی، ایک قوم دوڑتی دوڑتی آئے گی اور اپنے اہل و عیال اور خادموں کو لے کر اس طرف نکل جائے گی۔ ایسے لوگوں کو سرکار نے فرمایا والمدینہ خیر لہم، ارے مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ ہائے ہائے، یمن جانے والا یمن نہ جاتا، شام جانے والا شام نہ جاتا، مصر جانے والا مصر نہ جاتا، ہریالی دیکھ کر اطمینان قلب کے لیے اشجار و انہار دیکھ کر اچھی جگہ کا قصد ختم کر دیتا۔ اگر اسے ہی پتہ ہوتا کہ مدینے کے اندر کیسے انوار ہیں، کیسی تجلیات ربانیہ کا دور دورہ ہے، اگر وہ مدینے کے اندر اترنے والے انوار کو دیکھ لیتے جو میرے فیض کا چشمہ ہے، تو فرمایا اس حقیقت کو جان لیتے تو یمن والا یمن نہ جاتا، شام والا شام نہ جاتا، مصر والا مصر نہ جاتا، دنیا کی ہریالی کو ٹھکرا کر، دنیا کے درم دینار کو بلا کر
مدینے ہی کے اندر اپنا بستر بچھا کر تن من دھن قربان کرنے کے لیے وہی رک جاتا، اس لیے انہیں کیا پتا کہ مدینہ کیا ہے۔ تو میرے پیر کہتے ہیں سن مدینہ کیا ہے، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، اسی لیے رہتے ہیں میرے دل پر مدینے میں۔ وجہ کیا ہے مدینے کے بہتر ہونے کے؟ حبیب وہاں پر رہتے ہیں، مصطفیٰ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ اس حقیقت کو جان لیتے تو پھر کہیں اور جانے کا قصد نہ کرتے۔ اس حدیث پاک میں لفظ خیر ذکر فرمایا۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، اس میں تفضیل کا صیغہ۔ مدینہ شریف کے اندر دینی دنیاوی دونوں طرح کی بھلائی ہے۔ بلکہ غریق عشق رسول سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مدینہ مکے سے افضل ہے۔ مدینہ مکے سے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک مکہ مدینہ سے افضل ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق اعظم فارق حق و باطل، کہو نا سبحان اللہ، مراد رسول، ترجمان حق صداقت، ادا شناس مزاج نبوت، امام العادلین، غیظ المنافقین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی مدینہ مکے سے افضل ہے۔ قربان جائیے، یہ صحابہ کے عقیدے اور یہ امام مالک کا عقیدہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مدینہ مکے سے افضل ہے۔ اس کی وجہ وہی نسبت، مصطفیٰ وہاں موجود ہے، نسبت رسول کی وجہ سے فرماتے ہیں مدینہ مکے سے افضل ہے۔ کون؟ امام مالک، اللہ اکبر، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے عالم مدینہ کے خطاب سے نوازا، جو امام دار الہجرت بھی ہیں اور محدث مدینہ بھی ہیں۔ کون؟ امام مالک، جو مدینہ شریف کے اندر حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ کون امام مالک؟ جنہوں نے خلیفہ وقت کو مدینہ کے آداب سکھائے۔ ارے کون امام مالک؟ جنہوں نے اہل مدینہ کو حق جتلائے، جنہوں نے در رسول کی حاضری کے آداب سکھائے۔ کون امام مالک کہ جو مسجد نبی شریف کے اندر روزے کے سامنے دعا کی حالت میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اسرار رموز جنہوں نے بتائے، وہ امام مالک۔ روح حضرت محمد روح رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے اندر آ کے سرکار نے شاہ فرمایا مالک میرے علم کا وارث ہے۔ جن کو حضور فرمائے میرے علم کا وارث مالک ہے، جن کے عشق کا عالم یہ ہے۔ ادب دیکھیے مصطفیٰ کا کیسا ہے۔ اگر کوئی ان سے حدیث مصطفیٰ سننے کے لیے آتا ہے تو حضرت کیا کرتے ہیں؟ ایسی حدیث پاک نہیں بیان کر دیتے۔ ہم تو وضو بھی نہیں کرتے، ہمارے منہ گندے ہوتے ہیں، ہم بول دیتے ہیں، لیکن یہ تھے عاشق رسول، یہ تھے سچے عاشق۔ حدیث بیان نہ کرتے، اندر جاتے، غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، اچھا امامہ شریف زیبتاً فرماتے، خوشبو لگاتے، پھر مسند پر بیٹھتے، منبر پر بیٹھ کے اب مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے مدینہ شریف کے اندر کبھی بھی جوتا استعمال نہیں کیا، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ وہ امام مالک جو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو ایڑیاں اٹھا کر چلتے ہیں، دیواروں پہ ہاتھ لگا کے۔ کسی نے پوچھا تو عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں اس لیے نہیں لگاتا، کیا پتا کہ میرا پاؤں اس جگہ نہ آ جائے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدمین شریف لگے ہیں۔ یہ ہے ادب، یہ سکھا رہے ہیں عشق رسول امام مالک کا، جنہوں نے کبھی بھی مدینہ کی آبادی میں پیشاب یا پخانہ نہیں کیا، بولو براز کرنے کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے۔ یہ عقل میں بات آتی ہے ہمارے؟ ایسے محدث، ایسے عاشق رسول، اور جنہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا، اس کے بعد کبھی مدینے سے باہر ہی نہیں گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتے، آپ مدینے سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیسے جاؤں، اگر میں باہر چلا گیا، مجھے مدینے سے باہر موت آ گئی تو یہ میں برداشت نہ کر پاؤں گا۔ تمہیں کیا پتہ کہ مدینے میں مرنے کے بھی اپنے ہی فضائل ہیں۔ اس ڈر سے مدینے سے باہر نہ جاتے تھے۔ جنہوں نے کتاب المعطا لکھی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد روئے زمین میں سب سے صحیح ترین کتاب ان کی کتاب المعطا ہے۔
اگرچہ کہ بعد میں آنے والوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو درجہ اوپر دے دیا کہ وہ صحیح سند کے اعتبار سے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ تو قربان جائیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر جب کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، اب وجہ بتاتے ہیں۔ ایک تو وجہ بتائی مدینے سے باہر گیا کہیں موت نہ آ جائے، اور دوسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ سرکار کی حدیث پاک، یہ میرے پیش نظر ہے، حضور نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جو یہ طاقت رکھے مدینے میں مر جانے کی تو وہ مدینے میں مر جائے۔ فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو طاقت رکھے مدینے میں مرنے کی؟ محدثین علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے کو اپنا مسکن بنا لے، اقامت پذیر ہو جائے، رہائش بنا لے۔ جب اپنا مسکن بنائے گا تو پھر جب مرے گا تو پھر مدینے کو اپنا مدفن بھی بنا لے گا۔ یہ ہے مطلب کہ مدینے میں رہائش رکھے، مرے تو مدینے میں اس کو دفنا دیا جائے، ملے گا کیا؟ مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پیچھے نہ ہٹے، اور آپ فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اندھے کو یا بینے کو کہا جائے کہ آنکھیں بند کر کے اس روڈ پہ نکل جا، وہ گر جائے گا، سر پھٹ جائے گا، چوٹ لگے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک ایسا رستہ ہے جہاں ٹھوکر نہیں، جہاں چوٹ نہیں، قدم قدم پہ سہارا ہے، قدم قدم پر ایمان کے سلامت ہونے کی شہادت ہے، قدم قدم پہ شفاعت کے عظمت ملتے ہیں، یعنی بشارت عظمہ ملتی ہے، قدم قدم پہ ایک جینے کی امید پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آنکھیں بند کر کے چلا جا، جہاں گرے گا نہیں بلکہ تھامے گے مصطفیٰ اور لے کے تجھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ایسی سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یعنی حضور کے روضے پہ پہنچ گیا تو تیری شفاعت ہو گئی۔ قربان جائیے۔ پھر کسی نے کہا شفاعت مسلم جو مل جائے مجھ کو، شفاعت مسلم جو مل جائے مجھ کو، پائے دفن قرب و جوار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آئیے حضور کی حدیث پاک سن، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، اس سے پہلے جو بیان کی وہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک تھی جہاں سے خطاب ہم نے شروع کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا يثبت احد لا وإيها وجودها الا كنت له شفيعا او شهيدا او كما قال علیہ السلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو مدینہ منورہ کی بھوک اور پیاس، محنت اور مشقت پہ صبر کرے، بھوک پیاس محنت اور مشقت پہ صبر کرے، فرمایا میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اور شفاعت ہی نہیں کروں گا اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ ہائے ہائے، یہ دو حدیثیں کیا بیان کرتی ہیں؟ تو مدینے میں مر گیا اس کی شفاعت، اس کے ایمان کی گواہی، جو مدینہ شریف میں جا کے صبر بھی کرے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب مدینے کی سعادت ملے تو وہاں جا کے گلہ شکوہ نہیں کرنا، دل مندہ نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنا، دھوپ بڑی کڑک ہے، ہوا میں مزہ نہیں، تو یہ مسئلہ نہ فرمایا صبر کرے۔ کیا فرمایا؟ جب مدینے میں آ گیا اب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اب صبر کرے، ملے گا کیا؟ میں مصطفیٰ شفاعت بھی کروں گا، اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا کہ پتہ چلا کہ جو مدینہ شریف میں مر گیا وہ مصطفیٰ کا پڑوسی بن گیا، اور فرمایا پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں؟ اہل فہم، علم و فضل والے بڑے پڑوسیوں پہ احسان کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جتنے حقوق اپنے پڑوسیوں کی ادا کیے، کائنات میں ایسے حقوق اور کسی نے ادا نہ کیے، نہ بھی کر سکتا ہے۔ اب جو مدینہ شریف میں مر گیا مصطفیٰ کا وہ پڑوسی بن گیا، اور سرکار پر اس کے حقوق عائد ہو گئے۔ فرمایا کیا حقوق عائد ہو گئے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرا فضل، میری رحمت اس پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مجھ مصطفیٰ کا پڑوسی بن گیا مدینے میں مر کر، فرمایا ملے گا یہ کہ میں مصطفیٰ اس کی شفاعت بھی کروں گا اور کل قیامت کا دن اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ یہ ملے گا مصطفیٰ۔ اللہ
اللہ کے کرم سے ابر رحمت بھی چھا رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت بھی ہو اور مدینے کا ذکر بھی ہو۔ مدینے کا سفر اور میں نہ مدیدہ نہ مدیدہ، اللہ اکبر۔ مدینہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے آگے مدینہ منورہ میں رہنے اور یہاں مرنے کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے صحابہ اور اس امت کے بڑے بڑے اکابرین نے دعائیں کی ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں فارق حق و باطل، مراد رسول، صداقت حق، ترجمان حق و صداقت، ادا شناس مزاج نبوت، امام العادلین، غیظ المنافقین، امام الاتقیاء، سند الاتقیاء، امام الاولیاء، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دعائیں کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ بخاری شریف کے اندر ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنے راہ میں مجھے شہادت عطا فرما، وموتا فی بلد رسولک، اور اگر موت دینی ہے تو اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی قسم کیا قربان، رشک آتا ہے ان کی قسمت پہ۔ مسجد نبی شریف کے اندر عین نماز فجر میں مصلی مصطفیٰ پہ سرکار کی مسجد کے اندر نماز پڑھاتے پڑھاتے ظالم نے حملہ کیا اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور یہ جو دعائیں کرتے تھے اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ مدینہ شریف میں مقام کیا ہے، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ مصطفیٰ ہے نا جہاں، وہ رحمت کا خزینہ ہے۔ اور پھر بریلی کا تاجدار فرماتا ہے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، قبہ سبز گنبد، محبوب رب عرش ہے یعنی عرش کے رب کے محبوب یعنی حضور، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ یعنی ایک دائیں ایک بائیں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق حضرت ابوبکر صدیق، عمر حضرت فاروق اعظم۔ ہائے ہائے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ قربان جائیے کیا شان ان کی، خدا کی قسم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے بڑی محبت فرمائی۔ اصول یہ ہے کہ محبوب کی محبوب چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ مدینہ مصطفیٰ کا محبوب ہوا تو یقیناً مدینہ رب کا بھی محبوب ہوا ہے۔ اس لیے وجہ سے مدینہ شریف کو محبہ بھی کہا جاتا ہے، محبوبہ بھی کہا جاتا ہے، المحببہ بھی کہا جاتا ہے، الحبیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت اور پیار کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کے حدیث پاک، ہاتھ اٹھا کے فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد، او کما قال علیہ السلام۔ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ جیسے تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے اسی طرح مدینے کو بھی ہمارا محبوب کر دے، بلکہ مکے کے مقابلے میں زیادہ محبوب بنا دے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مکے کی بنسبت سرکار کو مدینہ زیادہ محبوب تھا۔ ہائے ہائے ہائے، مکے کی بنسبت سرکار کو مدینہ زیادہ محبوب تھا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام سفر میں جاتے، وہ سفر سے واپس آتے، مدینے کے در و دیوار نظر آتے اور نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری کو تیز دوڑاتے، خوشی خوشی مدینہ شریف میں داخل ہوتے اور دعا کرتے اللہم اجعل لنا قرارا، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے قرار گاہ بنا، ورزقا حسنا، اور ہمیں اچھا رزق عطا فرما۔ پتہ چلا مدینے میں رزق بڑھتا ہے جو پوری کائنات میں جاتا ہے۔ سرکار اپنی حیاتی ظاہری میں دعا فرما کے چلے گئے۔ قربان جائیے یہ اتنے فضائل آپ نے سنے، اور حدیث پاک جو سرکار نے فرمایا من وجبت لہ شفاعتی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ قبر کی زیارت کی تو شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی،